آپ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حدیث سننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، چاہے ہمارا آپ عمل کرے یا نہ کرے۔ حدیث سننے سے ہمارا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے بارہا حدیث سنتے رہنا چاہیے، ہے نا۔ اللہ کس حدیث میں ہمیں ہدایت دے دے، ہے کہ نہیں۔ چلیے میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور پھر اپنے گھر سے باہر فضول نہ نکلو۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے رویا کرو۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تین چیزیں۔ کیا؟ فضول باہر نہ نکلو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے رویا کرو۔ اپنی زبان کو قابو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ کرے، جیسے غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، بلا ضرورت بولنا، بغیر احتیاط کے ہر قسم کے بولتے رہنا، باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی دینا، انسان یا جانور پر لعنت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ مذاق اڑانا، راز ظاہر کرنا، کسی کا راز چھپا ہوا ہے تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما رہے ہیں۔ اور جھوٹی قسمیں کھانا، دو رنگ کی باتیں کرنا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ دو رنگ کی باتیں کرنا، یہ سب چیزوں سے منع فرمایا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں دو رنگ کی باتیں کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک ہم ہیں، ایک اور کوئی شخص ہے۔ میرے پاس وہ شخص آیا تو میرے اعتبار سے بات کرنے لگا، میرے خیال سے وہ بات کرنے لگا، اور اس کے پاس گیا تو اس کی طرف مل کر وہ باتیں کرنے لگا۔ تو یہ دو رنگ کی باتیں ہوا ہے۔ بلا وجہ کسی کی تعریف کرنا اور بلا وجہ کسی سے سوالات کرنا، یہ سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، نجات پا جاؤ گے۔ اپنے گھر سے باہر فضول نہ نکلو، نجات پا جاؤ گے۔ اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے رویا کرو، نجات پا جاؤ گے۔ تو دوستو، آپ کو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اور یہ حدیث آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ یہ ہماری اور آپ کی حدیث نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائے، تاکہ اس حدیث کو سن کر وہ بھی عمل کرنے پر راضی ہو جائے، اعتماد کرنے لگے۔